بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے اور تنظیموں نے اور جماعتوں نے ایک آواز دی تھی کہ سکریٹریٹ میں جو مسجدیں شہید کر دیا گیا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کے 24 گھنٹے کے اندر سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے اور مندر بنائیں گے، اور اس کے بعد ہوم منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا کہ مسجد شہید نہیں ہوئی بلکہ اوپر جو بلڈنگ توڑتے وقت ملبہ جو ہے اس مسجد کے اوپر گرا، جو ایک کونا گر گیا مسجد کا۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین نے بھی بیان دیا۔ میری اس وقت ایک جو ہے ہوم منسٹر صاحب اور وقف بورڈ کے چیئرمین اور جو ہے ان کے ڈائریکٹروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خود جائیں، کیونکہ وہ لوگ سرکاری آدمی ہیں، وہ لوگ جائیں اور وہاں سیکریٹریٹ کے اندر جا کر وہاں کیا حالات ہوئے، مسجد شہید ہوئی یا کونا گر گیا یا کس طرح گرا، یہ عوام کے سامنے لائیں وہ بات۔ یہ صرف یہ ہے کہ بیان بازی ہونے کے بجائے آپ جائیں اور جا کے، کیونکہ آپ کو گورنمنٹ کی کوئی اجازت لینی نہیں پڑتی، دونوں ہوم منسٹر ہے یا وقف بورڈ ہے، وقف بورڈ کے جو اراکین اور وقف بورڈ کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ جائیں، وہ جا کے دیکھیں کہ واقعی مسجد شہید ہو گئی یا کونا گرا ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مقدس کتابیں تھیں، جا نماز تھا اور وہ سب چیزیں تھیں، وہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک جگہ محفوظ کرے یا کون کیا اس نے۔ تو یہ لوگ جائیں، جو سرکاری لوگ ہیں، ہوم منسٹر ہیں، وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں اور ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، وہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات کو عوام کے سامنے لائیں۔ کیا مسجد کو شہید کر دیا گیا یا جو ہے اس کو جو ہے نا ایک کونا گر گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کلام مجید تھے اور جانماز تھے وہ کہاں محفوظ رکھے اور کس نے محفوظ رکھا، کس نے اٹھایا اس کو، کس نے اٹھا کے کہاں محفوظ رکھا، وہ بھی بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، خیر اب تو کورٹ کا آرڈر ہے جو ہے نا 15 تک نہیں توڑنا بول کر، جب وہ آرڈر آ جائیں گا، جو اجازت مل جائے گی تو 25-30 ایکڑ پہ مبنی ہے وہ سیکریٹریٹ پورا۔ جب ایک لیول ہو جائے گا تو مسجد کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب ایک لیول ہو جائے گا، ایک مسدح ہو جائے گا، یہاں سے وہاں تک تو پتہ نہیں چلے گا کہ مسجدیں کہاں تھیں، مسجدیں کہاں رہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو جائیں گے تو یہ لوگ باضابطہ نشان لگائے وہاں پہ جو ہے نا لوہے کے جو ہے نا لے کے نشان لگائیں، وہاں پر بڑے بڑے اینگل لے کے گاڑیں کہ یہ مسجد کا نشان ہے، یہ مسجد تھی یہاں پہلے۔ اس طرح ہماری محفوظ رہ سکتی ہے اور اسی جگہ مسجد بن سکتی ہے۔ ورنہ جو ہے نا 25-30 ایکڑ زمین میں جب مسطح ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ مسجد کہاں تھی اور جو ہے نا دوسرے جو حدیث کہاں تھا، دو مسجدیں کہاں تھیں۔ تو یہ پہلے جا کر وہاں پہ جا کے نشان لگائیں کہ یہ مسجد کا ایریا تھا اور وہ ایریا ہمیشہ رہے گا ویسی، اور لوگوں کو لا کے بتائیں، عوام کو، تلنگانہ کے عوام کو اور مسلمانوں کو بتائیں، تنظیموں کو بتائیں کہ یہ چیز ہے، یہاں ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں بنے گی سوائے مسجد کا۔ جب کہیں ہم اطمینان سے بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا اگر وہ مسجد نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے طرف سے جو ہے نا لوگوں سے مشورہ کر کے، جمعیت کے ریاستی جمعیت علماء سے مشورہ کر کے ہم پرامن طور پر احتجاج کریں گے۔ اس لیے ان کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں اور بتائیں کہ ہم 8 دن 10 دن کے بعد بتائیں کہ بھائی یہ حالات یہ ہے۔ اس کے بعد اگر بتانے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو آگے سوچیں گے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب تک ہم اطمینان نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جا کے عوام کے سامنے وہ حقیقت کیا ہے وہ سامنے لائیں۔ جو مسجد کو یا جو ہے بلڈنگ توڑتے وقت ملبہ گرا یا شہید کر دیا گیا، یہ نہ کسی علماء سے پوچھا گیا، نہ مسلمانوں سے پوچھا گیا، نہ کسی علماء سے پوچھا گیا، کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ یہ سب غلط بات ہے، کسی کے نالج میں نہیں رہی بات، یہ خود جو ہے انہوں نے کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ مندر کے بارے میں
وہ لوگ جو ہے ان سے پوچھے ہوں گے، لیکن اس کو ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن مسجد کے بارے میں تو میں کھلا کہنا چاہتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں لایا اور نہ کہا۔ اور میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں یہ ہوم منسٹر سے اور جو ہے چیئرمین سے اور ان کے جو ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹر سے، وہ جائیں اور جا کے مسلمانوں کو حقیقت کے سامنے لائیں، اور مسجد جہاں ہے وہاں پہ نشان لگائیں، کیونکہ 25 ایکڑ 27 ایکڑ لیول ہو جائیں گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہماری مسجد کہاں تھی کیا نہیں تھی۔